رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج دوسری تراویح میں بھی سوا پارہ پڑھا گیا، 2.5 پارے مکمل ہوئے۔ کل ہم نے سورہ بقرہ کا پس منظر سنا تھا، جس میں گائے کا واقعہ بیان کیا گیا تھا، اور ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ سورہ بقرہ کو بقرہ کیوں کہا گیا، اس کا نام سورہ بقرہ کیوں رکھا گیا۔ اس میں گائے کا چونکہ واقعہ ذکر ہوا، اس وجہ سے اس سورت کو سورہ بقرہ کہا گیا۔ اسی طریقے سے آج کی تراویح میں جس پارے کی تلاوت ہوئی، یعنی تیسرا پارہ، جس میں اللہ رب العالمین نے تیسرے پارے کے دوسرے رکوع میں 3 واقعات کا ذکر فرمایا، جن میں سے انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کا مختصر ذکر کیا جائے، اور ان میں سے 2 واقعے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق، اور ایک واقعہ ہے حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام سے متعلق۔ کتابوں میں آتا ہے کہ عزیر علیہ السلام ایک مرتبہ کسی بستی سے گزر رہے تھے، تو وہ بستی اجڑی ہوئی تھی، ویران تھی، اور وہاں پر ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس پر عذاب آیا ہے وہ اس بستی پر، اور وہ بالکل اجڑی ہوئی تباہ شدہ وہ بستی تھی۔ تو آپ نے یہ دل میں خیال کیا، جس کے متعلق قرآن کریم میں یوں ذکر ہوا، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، کہ یا اس کی طرح کہ جو ایک بستی سے گزرے اور وہ بستی اپنے سر کے اوندھے منہ، یعنی اوندھے منہ کے بل وہ بستی الٹی پڑی تھی۔ تو اس کے متعلق آپ نے کہا، قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، یعنی کیسے اللہ رب العالمین اس بستی کو دوبارہ آباد فرمائے گا، یعنی یہ بستی بھی کیا دوبارہ آباد ہو سکتی ہے۔ ان کے دل میں یہ بات آئی اور انہوں نے یہ الفاظ کہے۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے وہیں حضرت عزیر علیہ السلام پر نیند طاری فرما دی۔ کتابوں میں آتا ہے کہ یعنی جس جگہ آپ نے کچھ دیر بیٹھ کر آرام کرنا چاہا، اور اپنے خچر کو جو آپ کے پاس آپ کی سواری کے ساتھ سواری کے طور پر تھا، گدھا یا خچر، کتابوں میں آتا ہے کہ اس کو آپ نے وہیں اپنے پاس ہی قریب ہی کسی چیز سے باندھ دیا، اور جو آپ کے پاس زیادہ رہا تھا، کھانے پینے کا کچھ سامان تھا، جس کے متعلق آتا ہے کہ وہ انگور کا شیرہ تھا، اور کچھ اس طرح کی چیزیں، وہ آپ نے اپنے پاس ہی رکھ لیں، اور جب آپ بیٹھے سستانے کے لیے، تو کتابوں میں آیا کہ اللہ رب العالمین نے آپ پر نیند طاری فرما دی۔ اور پھر آپ علیہ السلام کے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا، بعض روایت میں تو یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موت دے دی، یعنی آپ کی روح قبض کر لی، لیکن چونکہ یاد رکھیے کہ دنیا کی زندگی میں موت ایک ہی مرتبہ آئے گی، اور جب کسی کی موت آ جائے تو پھر اس کا دوبارہ زندہ ہونا یہ شاذ و نادر ہے، یعنی بہت کم ایسا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جب عزیر علیہ السلام پر نیند طاری فرمائی، کتابوں میں آیا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 100 سال تک سلائے رکھا۔ یعنی بڑی حیرت کی بات ہے کہ دیکھیے 100 سال میں وہاں کوئی درندے بھی گزرے ہوں گے، اس زمین پر بارش بھی برسی ہوگی، دھوپ بھی آئی ہوگی، چھاؤں بھی آئی ہوگی، آندھیاں بھی چلی ہوں گی، نہ جانے کیا کیا ہوا ہوگا، لیکن اللہ رب العالمین کی شان دیکھیے، اس کی قدرت دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کے جسم کو بالکل تمام عوارضات سے محفوظ اور سلامتی عطا فرمائی، یعنی وہ سلامت رہا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین چاہے تو وہ اپنے نیک بندوں کے جسم کو بھی سلامتی عطا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے ہمارا یعنی ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے نیک بندے قبروں میں بھی اللہ کے حکم سے سلامت رہتے ہیں۔ بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کی قبر کھلتی ہے اور وہ اللہ کا نیک بندہ ہو تو اس کا جسم کیا، اس کا کفن بھی سلامت ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ زمین میلی نہیں ہوتی، دہن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کو یہ شان دے رکھی ہے کہ وہ زمین کے اندر بھی ہوں، یہ تو زمین کے اوپر تھے، زمین کے اندر بھی ہوں تو اللہ رب العالمین انہیں سلامتی جسم عطا فرماتا ہے۔ ہمیں یہ غور کرنا چاہیے یہاں پر، یہ درس اور یہ درس تراویح اور پھر یہ واقعات سنانے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم صرف سن کر اور اسے بس ایک محظوظ ہو کر چلے جائیں، بلکہ ان میں جو ہمارے لیے سیکھنے کی باتیں ہیں وہ ہم سیکھیں، اور پھر اگر ہمارے لیے وہ قابل عمل ہے تو انہیں قابل عمل بنا کر ہم بھی ان سعادت مندوں جیسا ہونے کی کوشش کریں۔ اور یہ اللہ کے نیک بندوں کی شان معلوم ہوا کہ اگر ہم بھی اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہوں، ہم بھی نیک کام کریں
جیسے روایتوں میں آتا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں میں بھی ان کے جسم کو سلامتی عطا فرماتا ہے۔ تو اگر ہم نامہ اعمال اچھے رکھیں، گناہ سے خود کو بچائیں، ماہ رمضان کے مکمل روزے رکھیں، فرض احکام پورے کریں، کوئی بعید نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی قبروں میں سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہ سعادت نصیب ہو۔ تو ایسے کام کریں گے کہ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ شان دے۔ روایتوں میں آیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک سوئے رہے، اور آپ علیہ السلام کا جسم تو سلامت رہا، اور جو آپ نے کھانا رکھا تھا، اور ہم جانتے ہیں کہ کھانا 1-2 دن میں اگر اس طرح رکھا رہے تو خراب ہو جاتا ہے، لیکن 100 سال کے باوجود وہ کھانا ویسے کا ویسا تر و تازہ رہا، اور اس میں ذرا سی بھی بو پیدا نہیں ہوئی، وہ خراب نہیں ہوا۔ اور پھر جو آپ کا جو گدھا بندھا ہوا تھا، روایتوں میں آتا ہے کہ اب 100 سال ایک جانور ایک ہی جگہ کھڑا رہے، اس کو باندھا ہوا ہو، اس کے وہ کھانے پینے کے لیے کہیں جا نہ سکے، ممکن ہے کہ وہ بھوک کی وجہ سے وہ ہنہنایا بھی ہوگا، وہ گھوڑا جو ہے وہ غرایا بھی ہوگا، چیخا بھی ہوگا، لیکن جو ہے وہ اس گدھے کی آواز سے آپ علیہ السلام نیند سے بیدار نہیں ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے ایسی نیند طاری فرمائی۔ یعنی اس میں ہم اگر غور کریں ان قرآنی واقعات میں، بظاہر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن دیکھا جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی شان پوشیدہ ہے کہ وہ جانور وہاں اس طرح آخر کار اسے اللہ رب العالمین نے موت دے دی، اور پھر ظاہر ہے جب موت آنے کے بعد گرا ہوگا، گرنے کے بعد جس طرح جانور کا جسم پھولتا ہے، پھولنے کے بعد پھٹ گیا، پھٹنے کے بعد وہ مٹی مٹی ہو کر اس کی ہڈیاں وہاں بکھر گئیں۔ اب 100 سال کے بعد جب حضرت عزیر علیہ السلام اٹھے، اللہ نے آپ کو اٹھایا، اور چونکہ اللہ کے نبی کی بات کیا تھی کہ یا اللہ تو اس بستی کو کیسے آباد کرے گا، اس جگہ کو یا اس علاقے کو، اس شہر کو تو کیسے آباد فرمائے گا، یہ اللہ رب العالمین نے آپ کے جو دل کی خواہش تھی یہ آپ کو دکھانا تھا کہ دیکھو میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ کیسے میں آباد کر سکتا ہوں۔ جب 100 سال کے بعد اٹھے تو 100 سال کے بعد نقشہ ہی بدل چکا تھا، نقشہ ہی بدل چکا تھا، اور جب وہاں سے اٹھ کر آپ کچھ قریب کی بستی میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ بڑی جو ویران، جو جس جگہ وہ جب آئے تھے تو ویرانی چھائی ہوئی تھی، اور درخت الٹے پڑے تھے، اپنی جڑوں سمیت اکھڑے ہوئے تھے، اور مکانات ڈھہے ہوئے تھے، اور وہاں کوئی نام و نشان کسی چیز کا نہیں تھا۔ لیکن جب آپ 100 سال کے بعد اٹھے اور قریب کی بستی میں داخل ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر محلات آباد ہیں، ایسے بازار کی رونقیں لگی ہوئی ہیں، اور لوگ چل پھر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، اور دکانیں اور بازار اس طرح خوب آباد ہیں۔ تو آپ بڑے حیران ہوئے، اور چونکہ آپ اللہ کے نبی تھے، آپ نے یہ خواہش کی تھی کہ یا اللہ تو اس کو کیسے آباد فرمائے گا۔ تو دیکھیے اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے ان کی یعنی لاج رکھتا ہے کہ وہ جو دل میں تمنا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کی وہ تمنا بھی پوری فرما دیتا ہے۔ ہمیں اس سے یہ معلوم ہوا اللہ کا اگر بندہ نیک بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی خواہش پوری کر دیتا ہے۔ اگر ہم بھی نیک بن جائیں تو ہم جو کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، اگر ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی طرح نیک ہو جائیں اور سچے دل سے اللہ کی بندگی کریں تو اللہ رب العالمین ہماری خواہشیں بھی اور ہماری دعائیں بھی ضرور پوری فرمائے گا۔ ہمیں اگر چاہیے کہ ہم دعائیں ہماری قبول ہوں، ہمارے کام ہو جائیں، تو ہم اللہ کی بندگی کریں، اچھی سچی بندگی کریں جس طرح اس کی بندگی کرنے کا حق ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ہماری خواہشیں اور ہماری امیدیں پوری فرمائے گا۔ کتابوں میں آیا کہ پھر حضرت عزیر علیہ السلام اٹھ کر اس بستی کے قریب گئے، اور آپ اپنا گھر ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچے، دروازہ بجایا تو آپ کا گھر اندر سے جب کسی عورت کی آواز آئی کہ کون، تو آپ نے کہا کہ میں عزیر ہوں۔ تو اس آنے والی آواز جو خاتون کی آواز تھی، اس نے کہا کہ عزیر کو تو گئے ہوئے 100 سال ہو گئے، یعنی ان کے گھر کی عورت کو بھی معلوم تھا کہ عزیر علیہ السلام آج سے 100 سال پہلے گئے تھے، اور اس وقت یعنی عمریں اتنی زیادہ ہوتی تھیں، صرف ان نبیوں کی ہی نہیں بلکہ عام لوگوں کی بھی عمریں اس طرح 100 سال سے زیادہ عمریں ہوا کرتی تھیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب اس نے دروازہ کھولا تو وہ معذور تھی عورت، اور اس کی آنکھیں نہیں تھیں، یعنی وہ نابینا تھی۔ تو جب آپ نے کہا کہ میں عزیر ہوں تو اس نابینا عورت نے کہا کہ میں عزیر کی کنیز ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ ہاں میں پہچانتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ وہ یعنی اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام تو مستجاب الدعوات تھے، وہ جو دعا کیا کرتے تھے وہ دعا پوری ہو جایا کرتی تھی۔ اگر آپ واقعی عزیر ہیں تو آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری معذوری دور کر دے اور مجھے بینائی عطا فرما دے، اور پھر میں آپ کا یقین کروں گی کہ آپ واقعی اللہ کے نبی عزیر علیہ السلام ہیں، جو 100 سال بعد آج کہہ رہے ہیں کہ میں عزیر ہوں، اور وہ کہتی ہیں کہ عزیر کو تو گئے 100 سال ہو گئے۔
تو آپ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کی معذوری دور فرما اور اسے بینائی عطا فرما۔ جیسے ہی آپ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین اسے صحت بھی عطا فرماتا ہے اور اس کی آنکھوں کی روشنی بھی واپس فرما دیتا ہے، وہ بینا ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبیوں کی دیکھیے شان کہ وہ دعا فرما دیں تو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ معذوری بھی دور فرما دے اور بینائی بھی، آنکھوں کی روشنی بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اس طرح اللہ کے نیک بندوں سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ جب بہت سے لوگوں کی جس طرح ایک اچھی عادت ہوتی ہے کہ وہ ان سے دعا کرواتے ہیں، تو ان کا یہ دعا کروانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے ان کے لیے دعا کریں اور جو ان کی تمنا مراد ہے وہ پوری ہو جائے۔ بسا اوقات انسان کی اپنی دعا اس لیے قبول بظاہر نہیں ہو رہی ہوتی کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے یا اور کوئی حکمت ہوتی ہے یا اس کے نصیب میں یہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں بندے کے پاس جائے گا، اس اللہ کے نیک بندے سے عقیدت رکھے گا اور عقیدت کے بعد اس سے دعا کے لیے کہے گا اور اس کی دعا پوری ہوگی تو پھر یہ اس اللہ کے نیک بندے سے جڑ جائے گا اور اس طرح اپنی باقی زندگی اچھی گزارے گا۔ تو اس طرح بہت ساری حکمتیں اللہ کے ہر کاموں میں۔ اس طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے نیک بندوں سے دعائیں لیں۔ ایک ہوتا ہے دعا کہہ کر کروانا اور ایک ہوتا ہے کسی کے لیے ایسا کام کرنا کہ وہ خود دل سے دعا دے، وہ کہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ نعمت دے، یہ تمہیں مراد تمہاری دے۔ اس طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اس طرح پیش آئیں کہ ان کی ہمیں دعائیں ملیں۔ خاص طور پر ماں باپ، یعنی اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ماں باپ کو، اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کریں، اچھا رویہ رکھیں کہ وہ والدین اپنی اولاد کو خود ہی دعاؤں سے نوازیں، ان کے دل سے خود ہی دعائیں نکلیں اور پھر اولاد جو ہے وہ اپنے والدین کی دعاؤں کی برکت سے اس کا بیڑا پار ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر عزیر علیہ السلام اپنے بیٹوں کے پاس جاتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب یہ 100 سال پہلے آئے تھے تو اس وقت ان کے بیٹوں کی عمریں جو تھی وہ کوئی 20 سال کے تھے، جوان تھے وہ اس وقت بیٹے، اور جب یہ 100 سال کے بعد گئے تو اب یہ جو ہے وہ اسی طرح، یعنی تقریباً اس کی جس وقت یہ سوئے تھے، جس وقت اللہ نے ان پر نیند طاری کی تھی تو اس وقت ان کی عمر تقریباً 40 سال کے قریب تھی، اور جب یہ اٹھے تو اب 100 سال کے بعد جو ان کے بیٹے 20 سال کے تھے وہ 120 سال کے ہو چکے تھے، اور یہ یوں کے یوں 40 سال کے۔ بیٹوں کے بال سفید ہو گئے اور ان کے بال اسی طرح کالے۔ تو جب یہ اپنے بیٹوں کے پاس اور جو ان کے بیٹے محفل میں لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں عزیر ہوں، تو بیٹوں نے کہا کہ ہمارے والد عزیر وہ کیسے؟ ہمارے والد تو جو ہے وہ بوڑھے ہو چکے اور وہ تو 100 سال سے پہلے سے یعنی کہ نہ جانے کہاں جا چکے اور ہمیں تو ان کی خبر نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں عزیر ہوں، میرا یقین کرو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد عزیر کو توریت زبانی یاد تھی، اگر آپ واقعی عزیر ہیں تو آپ ہمیں توریت سنائیے، جس طرح قرآن سنایا جاتا ہے۔ تو اس طرح عزیر، یعنی اس وقت کی کتابوں کی خاصیت یہ تھی، یہاں یہ بھی سیکھنے کی بات ہے کہ پہلے کی جو کتابیں ہوتی تھیں وہ صرف انہی نبیوں کو یاد ہوتی تھی، ان کے امتیوں کو وہ کتاب یاد نہیں ہوتی تھی۔ لیکن قرآن کی یہ شان ہے، اللہ رب العالمین نے دیکھی کیسی شان رکھی ہے کہ قرآن امت مصطفیٰ کا بچہ اگر چاہے تو قرآن کریم کو زبر زیر پیش حروف مدات سمیت ازبر جیسا کتاب میں لکھا ہوتا ہے ویسا ہی اسے یاد کر لیتا ہے۔ یہ بھی قرآن کی شان ہے، قرآن کا معجزہ ہے۔ یعنی اگر ہم قرآن پر غور کریں آج کے دور میں، اگر کوئی کہے کہ بھائی دین اسلام کی حقانیت کیا ہے، تو دین اسلام کی حقانیت سب سے بڑی یہ قرآن کریم ہے۔ کوئی بھی آج تک اس کا مقابلہ نہ کر سکا، نہ اس جیسا قرآن کوئی بنا سکا، نہ بنا سکے گا۔ تو یہی اس کے حق ہونے کی علامت ہے کہ جب کوئی کسی چیز کے آگے عاجز آ جاتا ہے تو پھر وہ اسے بڑا اور سچا اور حق مانتا ہے۔ تو قرآن کو حق اور سچ ماننے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس جیسی صورت یا اس جیسی آیت بھی نہیں بنا سکتا، اور نہ بنا سکا، اور اس کا یہ چیلنج قرآن میں خود موجود ہے۔ کافروں کو بھی یہی کہا گیا تھا کہ اگر تم واقعی سچے ہو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کتابوں میں آیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، کہ اگر تم جو ہے وہ سچے ہو تو اس جیسی کوئی صورت بنا کر دکھاؤ۔ انہیں یہ چیلنج دیا گیا تھا لیکن وہ پورا نہیں کر سکے اور وہ عاجز آ گئے، پھر بھی مسلمان نہیں ہوئے، بدبخت تھے۔ الغرض قرآن کی یہ حقانیت ہے۔ تو پہلے کے نبیوں کی یہ شان تھی کہ وہی اس کتاب کو یاد کیا کرتے۔ تو ان کی محفل میں ایک شخص ایسا تھا، اس نے کہا کہ میرے دادا نے توریت جو ہے وہ فلاں جگہ دفن کی تھی اور مجھے یاد آیا کہ وہ وہاں موجود ہے۔ اس وقت توریت کا کوئی نسخہ ان کے پاس نہیں تھا، ہم وہ توریت کا نسخہ وہاں سے نکالتے ہیں، مل کر وہ جاتے ہیں اور وہاں سے وہ توریت کا نسخہ نکالتے ہیں اور وہ پڑھ کر جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور عزیر علیہ السلام پڑھ کر سناتے ہیں
تو دیکھتے ہیں کہ جیسی توریت عزیر علیہ السلام سناتے ہیں ویسا ہی اس کتاب میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ جان جاتے ہیں کہ یہ واقعی اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام ہے، انہیں یقین آ جاتا ہے کہ واقعی یہ عزیر ہے۔ اور پھر جو ہے وہ کتنے ان میں سے ایسے ہوتے ہیں جو ان پر ایمان لے آتے ہیں اور وہ ان کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں، اور کتنے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس معجزے کو دیکھ کر کے یہ تو 100 سال ان کو اللہ نے سلائے رکھا، تو معاذ اللہ وہ عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو خدا کے بیٹے ہیں معاذ اللہ۔ اور اس طرح بعض جو ہے وہ مسلمان ہوتے ہیں اور بعض جو ہے وہ اس طرح انہیں اللہ کا بیٹا کہہ کر کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 10ویں پارے میں بھی فرمایا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ یہودیوں نے یہ کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کا بیٹا کسی کو بنانا، حتیٰ کہ چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، یاد رکھیے کہ یہ کفر ہے۔ اللہ رب العالمین اولاد سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ خود کسی سے پیدا نہیں ہوا، اس سے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی، بلکہ وہ واحد و یکتا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ نہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ایسے ہی عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو یہ عقیدہ بھی ہمیں معلوم ہوا۔ تو یہ پورا واقعہ عزیر علیہ السلام کا اس طرح اس تیسرے پارے میں ذکر کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو 2 واقعات انشاءاللہ وہ کل ذکر ہوں گے۔ امید ہے کہ اس واقعہ قرآنی کو سن کر یقیناً اللہ رب العالمین کی ذات پر ہمارا یقین بڑھ جانا چاہیے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ اپنے نبیوں کو کیسی شانیں عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب آپ 15واں پارہ سنیں گے اور اس میں سورہ کہف پڑھی جائے گی تو اس میں جس طرح اصحاب کہف کا ذکر ہوگا کہ یہ تو 100 سال کا واقعہ کتابوں میں آتا ہے کہ اصحاب کہف پر اللہ تعالیٰ نے 300 سال تک نیند مسلط فرمائی تھی، 300 سال تک وہ سوئے رہے تھے، 309 سال تک۔ تو انشاءاللہ وہ تفصیل سے بیان ہوگا کہ اس کی کیا حقیقت تھی۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآنی واقعات سمجھتے ہوئے ان میں جو سیکھنے کی باتیں سیکھ کر اور جو عمل کرنے کے قابل باتیں ہیں ان پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ رب العالمین اپنے قرآن کی سمجھ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی جان مال اولاد عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین ہمیں بری نظر شر حسد ظلم سے محفوظ فرما۔ یا اللہ روزے داروں کی روزے قبول فرما، تراویح ادا کرنا قبول فرما، ہمیں استقامت کے ساتھ پورا ماہ رمضان مبارک میں تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ماہ رمضان کی برکات ہم سب کو نصیب فرما۔ جو مسلمان اب بھی مساجد سے دور ہیں، جو روزے نہیں رکھ رہے، یا اللہ انہیں روزے رکھنے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہو یا اللہ اپنی رحمت سے بن مانگے عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔